یورپ کا مرد بیمار آخر کب شفا یاب ہوگا؟ عالم اسلام کی قیادت کا امیدوار ترکیہ انتشار کا شکار ہے۔ کیا صدر ترکیہ رجب طیب ایردوان جمہوریت کے پردے میں آمریت کا قیام چاہتے ہیں؟ اکرم امام اوغلو دوسری مرتبہ استنبول کے میئر منتخب ہو کر گرفتار۔ ڈگریاں جعلی قرار، دہشت گردوں کی حمایت کا بھی الزام ہے۔ سیکیورٹی اہلکار عوام پر آنسو گیس کے گولے داغ رہے ہیں اور واٹر کیننز کے ذریعے انہیں اجتماعی غسل دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ 15ویں صدی عیسوی کے دوران ترک قبائل یعنی عثمانیوں نے اپنی پیش قدمی کا باقاعدہ آغاز کیا اور 16ویں صدی عیسوی میں بلاد اسلامیہ کی زمام اقتدار سنبھال لی۔ سلاطین عثمانی نے 19ویں صدی تک بہترین حکومت کی، لیکن ہر کمال رازوال کے مصداق یہ لوگ بھی کمزور پڑے اور پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسی عہد میں مغربی طاقتوں نے ترکیہ کو یورپ کے مرد بیمار کا نام دیا۔ سیکولر ترکیہ کے بانی اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا وہ بہادر جرنیل تھے جنہوں نے اپنی حربی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے گیلی پولی کے محاذ پر اتحادی قوتوں کے منہ پھیر دیے تھے، لیکن 100 برس سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ترکیہ کا عالمی طاقت بننے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پایا ہے۔ ظاہر ہے اس سب میں اگر چند غیر ملوث رہے ہیں تو کچھ اپنوں نے بھی اس کام میں غیروں کا ہاتھ بٹایا ہے۔ اسے ظالمانہ رواج سمجھ لیجئے یا بادشاہانہ اقتدار کی ضرورت کہ سلطنت عثمانیہ میں جب بھی کوئی نیا سلطان تخت نشین ہوتا تو پہلا کام یہی کرتا کہ اپنے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ ایک عثمانی سلطان نے تو اپنی تاج پوشی کے فوراً بعد اپنے 19 بھائیوں کو صرف اس لیے تحت تیغ کروا دیا تھا کہ اس کے مقابلے پر تخت کو طلب کرنے والا کوئی سر موجود نہ ہو۔ بہت عرصہ کے بعد رجب طیب ایردوان ترکیہ کے ایسے حکمران کی صورت میں سامنے آئے ہیں کہ ترکی کے اسلام پسندوں کو بالخصوص اور امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد کو بالعموم محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے دور حکومت میں ترکیہ اپنی عظمت رفتہ کو پالے گا۔ ترک صدر ایردوان استنبول میں ہی پلے بڑھے۔ وہ 1970 کی دہائی میں سیاست میں آنے سے پہلے اسی شہر میں اشیاء خور و نوش بیچا کرتے تھے۔ وہ سیاست میں زمین سے آسمان پر آئے ہیں اور استنبول کے میئر، پھر وزیر اعظم اور پھر سن 2003 میں ترکیہ کے صدر بنے اور سن 2023 میں مسلسل تیسری بار صدر منتخب ہوئے۔ سن 2028 تک انہیں اس عہدے پر فائز رہنا ہے۔ وہ ترکیہ کے اس قدر معروف سیاسی رہنما سمجھے جاتے ہیں کہ ان کے حمایتی تو انہیں ترکیہ کا سلطان تک کہنے لگے ہیں، لیکن معاملہ اس قدر صاف اور واضح نہیں ہے۔ ترکیہ کا چونکہ ایک حصہ براعظم ایشیا اور دوسرا حصہ براعظم یورپ میں واقع ہے، تو اس لحاظ سے یہاں معاشی اور سماجی تقسیمات، پسندیدگیاں اور ناپسندیدگیاں بھی اسی لحاظ سے پائی جاتی ہیں۔ ترکیہ کے آئین کے مطابق ایردوان 2028 کے بعد بطور صدر حکومت نہیں کر سکتے، مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ اپنے اقتدار میں توسیع کے لیے وہ آئین میں ترمیم کر دیں گے۔ ترکی میں اگلا صدارتی انتخاب سن 2028 میں ہونا ہے، مگر قبل از وقت انتخاب کا بھی امکان ہے۔ صدر ایردوان ایک سخت گیر حکمران سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے 2016 میں اپنی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کو بھی سختی سے کچل دیا تھا۔ ایردوان نے اس بغاوت کا ذمہ دار اپنے سابق اتحادی فتح اللہ گولین کے پیروکاروں کو ٹھہرایا تھا۔ بغاوت پر قابو پانے کے بعد انہوں نے نہ صرف اعلیٰ فوجی افسروں کو سزائیں سنائیں بلکہ فتح اللہ گولین کے پیروکاروں کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن بھی کیا تھا۔ شام کا محاذ سرد پڑ جانے کے بعد ترکیہ کو اندرونی طور پر کچھ استحکام اس طرح سے حاصل ہوا تھا کہ کرد اقلیتی آبادی نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا تقاضا کر دیا تھا۔ کردستان ورکرز پارٹی PKK کے سربراہ عبداللہ اوخلان اس وقت قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے تشدد بند کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے تاکہ وہ رہا ہو سکیں اور اپنے گروپ کو غیر مسلح کر پائیں، مگر ایردوان کو اب اکرم امام اوغلو کی صورت میں انتہائی طاقتور سیاسی چیلنج کا سامنا ہے۔ مبصرین کے مطابق اکرم امام اوغلو
ترکیہ کے طاقتور ترین صدر ایردوان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ وہ صدر ایردوان کے آمرانہ اقدامات کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کا نعرہ سب کچھ ٹھیک ہوگا ترکی کا قومی نعرہ بن چکا ہے۔ اکرم اماموغلو سن 1971 میں ترکیہ کے ایک ساحلی قصبے اکابات میں پیدا ہوئے۔ نوعمری میں ہی وہ استنبول چلے آئے۔ یہاں انہوں نے بزنس کی تعلیم حاصل کی اور پھر تعمیراتی صنعت میں کام کرنے لگے۔ اپنے سیاسی مخالف ایردوان کی طرح اوغلو بھی فٹ بال کے کھلاڑی ہیں۔ رجب طیب ایردوان کے لیے مسلسل چیلنج کا باعث اکرم اماموغلو نے سن 2019 میں ایردوان کی پارٹی AKP کو استنبول کے میئر کا الیکشن ہرایا تھا، اور جب ایردوان نے اس انتخابی عمل کو مشکوک قرار دے کر مسترد کیا تو دوبارہ ووٹنگ ہوئی اور اکرم اماموغلو مزید طاقت کے ساتھ ابھرے۔ دوبارہ ووٹنگ میں اکرم اماموغلو ہی فتح یاب ہوئے اور اس بار ان کی اس جیت پر رجب طیب ایردوان اور ان کے ساتھیوں کو مہر تصدیق ثبت کرنا پڑ گئی۔ اکرم اماموغلو کی اپوزیشن اتحاد کو ترکیہ میں 6 کا پہاڑا کہا جاتا ہے۔ 6 کا پہاڑا اس لیے کہ ان کی پارٹی سمیت اس اپوزیشن گروپ میں کل 6 جماعتیں شامل ہیں۔ گو اوغلو کی پارٹی کے علاوہ تمام 5 پارٹیاں قدرے چھوٹی اور کمزور ہیں، لیکن اوغلو ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اکرم اماموغلو استنبول ہی نہیں بلکہ پورے ترکیہ میں مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنی پہلی میئرشپ کے دوران متعدد یورپی ممالک کے دورے کیے اور وہاں کے بینکوں سے قرضے حاصل کر کے دیگر رفاہی کاموں کے علاوہ استنبول میں جدید ترین ٹرانزٹ سسٹم بنایا۔ استنبول کی میئرشپ کے حالیہ انتخابات میں اکرم اماموغلو ایک بار پھر کامیاب ہو گئے اور سلاطین عثمانیہ کی طرح لگتا ہے کہ رجب طیب ایردوان کو ان کی یہ جیت ہضم نہیں ہو رہی اور اس جیت کو اپنے اقتدار کے لیے وہ ایک شدید خطرہ متصور کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ اکرم اماموغلو انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں، لیکن ان کی ڈگریاں جعلی قرار دے دی گئی ہیں۔ اوغلو ایک سیاسی سوچ رکھنے والے، پرامن جدوجہد پر یقین رکھنے والے فرد ہیں، لیکن انہیں دہشت گردوں کا حامی قرار دیا جا رہا ہے۔ پھر اوغلو پر مالی بدعنوانی کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں جو بادی النظر میں بالکل بے بنیاد ہیں، اور انہی سب الزامات کے تحت انہیں گرفتار کر کے جیل میں بند بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آنے والی ترک عوام کی پکڑ دھکڑ بھیڑ بکریوں کی طرح کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز ترکیہ کے عوام کو واٹر کیننز کے ذریعے اجتماعی غسل دے رہی ہیں۔ دراصل یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اکرم اماموغلو کی شہرت میں دن رات اضافہ ہو رہا ہے اور وہ آئندہ صدارتی انتخابات میں رجب طیب ایردوان کے مقابلے پر میدان میں اترنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ انہیں 23 مارچ کو ریپبلکن پیپلز پارٹی کا اگلا صدارتی امیدوار نامزد کیا جانا تھا، لیکن اس سے قبل 18 مارچ کو استنبول یونیورسٹی نے ان کی ڈگری کو کالعدم قرار دے دیا۔ اگر یونیورسٹی کا یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو وہ اگلا صدارتی انتخاب نہیں لڑ سکیں گے، کیونکہ آئین کے مطابق ترک صدر کے لیے لازم ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ اماموغلو نے اس اقدام کو بے بنیاد اور غیر قانونی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کو آزاد، سیاسی مداخلت سے پاک اور صرف تعلیم کے حصول کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ اس کے اگلے ہی دن 19 مارچ کو BCO سیکیورٹی اہلکاروں نے استنبول میں واقع اماموغلو کے گھر پر چھاپا مارا اور انہیں بدعنوانی کے الزام میں تفتیش کے لیے گرفتار کر لیا۔ جس وقت پولیس کے اہلکار ان کے گھر کے باہر ان کی گرفتاری کے لیے موجود تھے، اس وقت سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہیں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی خواہش کو دبایا نہیں جا سکتا، انہیں خاموش نہیں کروایا جا سکتا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ترکیہ کی عوام اور دنیا بھر میں جو لوگ جمہوریت اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے۔ اوغلو کی گرفتاری کے بعد استنبول پولیس اب تک سینکڑوں افراد کو حراست میں لے چکی ہے، جن میں سیاستدان، صحافی اور ترکی کی اہم کاروباری شخصیات شامل ہیں، جبکہ ترکی کے دیگر شہروں سے بھی سینکڑوں شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اماموغلو بذات خود ایک اہم کاروباری شخصیت ہیں اور ان کے حامی اس وقت سڑکوں پر ہیں۔ پورے ترکیہ میں احتجاج ہو رہا ہے۔ سڑکوں پر، تعلیمی اداروں میں اور ٹرین سٹیشنز پر لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ استنبول میں عوام اور سیکیورٹی اہلکاروں کے بیچ جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر حکومت نے استنبول میں عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پورے ملک میں سوشل میڈیا تک عوام کی رسائی بھی محدود تر کر دی گئی ہے، جس کے بعد
کئی سوشل میڈیا ویب سائٹس کی سروسز میں خلل کی شکایات آ رہی ہیں۔ ایک قابل ذکر فرق ایردوان اور اکرم امام اوغلو میں یہ ہے کہ ایردوان اسلام پسند سمجھے جاتے ہیں، جبکہ امام اوغلو آزاد خیال شخص ہیں اور وہ LGBTQ+ کمیونٹی کے حقوق کے محافظ گردانے جاتے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو ترکیہ کے حالات پاکستان کے حالات سے بھی کافی مماثلت رکھتے ہیں۔ پاکستان میں بھی عمران خان کو جرم بے گناہی پر جیل میں رکھا جا رہا ہے اور ان کی گرفتاری کا سبب بھی محض ان کی عوامی مقبولیت ہے۔ سارا پاکستان عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہا ہے اور مقتدر طبقات اپنے آمرانہ رویے ترک کرنے کو تیار نہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔